بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 30 ستمبر سن 2024 گروپ سوال شیخ مقصود حفیظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 547 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 5 کے بقیہ سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم اپنی صحت کا خیال رکھو یا یعنی موٹاپا زیادہ ہے لہذا جم جایا کرو، یہ مطالبہ شوہر کرتا ہے تو شوہر کا یہ جو مطالبہ ہے یہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے، اور اگر بیوی اگر اس مطالبے کو پورا نہ کرتی ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، شوہر مشورہ دے سکتا ہے، اپنی رائے دے سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فرض نہیں کر سکتا۔ یہ بیوی کا اپنا پرسنل معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو رائے دے سکتا ہے۔ اب بیوی اب کتنی نماز پڑھتی ہے وہ، اور کیا کھاتی ہے، اور کتنی موٹی ہے، کتنا وزن کم کرے، یہ کرے، یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، تمہارا اس بارے میں کوئی دخل نہیں۔ اگر تمہارے تئیں جو اس کے اوپر واجبات ہیں اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو کہو بھائی دیکھو اس کی وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے، یا تو اپنی اصلاح کرو آپ، یا تمہارا راستہ جو ہم نہیں، ختم ہو گئی بات۔ مقصد وہی ہے نا ان کا، یعنی جم جانے کے لیے یعنی موٹاپے کی وجہ سے ان کو اپنی بیوی کے قریب جانا پسند نہیں ہے، تو لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہر چیز انسان دنیا میں پا جاتا ہے، تو اس کا اپنا کیا ہوا ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ شادی پر تم نے نہیں دیکھا کتنا موٹی کتنی دیکھا، اس کے خاندان والے موٹے نہیں ہیں، تم نے دیکھا کیوں نہیں ہے؟ بلا وجہ کی انسان جو ہے تعجب ہوتا ہے کہ ایسی سوچ انسان لے آتا ہے، بعض سوچ بالکل حیوانی سوچ ہوتی ہے، جاہلوں کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم میں ایک بہت بڑی آزمائش میں ہوں کہ میں ایک لڑکی سے شروع سے یعنی محبت کرتا تھا یا اس کو چاہتا تھا کہ میں اسے نکاح کروں، لیکن قسمت سے اس کی بہن سے نکاح ہوا ہے، لیکن آج بھی بیوی سے دل نہیں لگتا ہے، لہٰذا کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں بیوی کو، کیونکہ شریعت نے سکون بنایا ہے، سکون اس میں مجھے ملتا نہیں ہے، تو کیا میں نکاح طلاق دے کر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ بشرط صحت سوال کہ ہمیں سکون نہیں میسر ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے اول آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور سکون نہ میسر بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ گناہ کا کام ابھی تک نہیں چھوڑے ہیں، بلا وجہ اس کو یاد رکھنا، اس کو بات کرنا، اس سے باتیں کرنا، اس سے تعلقات رکھنا، ہے کہ نہیں، اس کو دیکھنا، یہ بہت بڑی وجوہات بھی ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ہر طریقہ شرعی اختیار کیا ہے جو سکون کا نہیں ہے تو آپ کے لیے جائز ہے، بہتر نہیں کہتا میں، لیکن کیا ہے یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو زندگی کا ایک مقصد جو ہے ٹھیک ہے لتسکنوا ہے، وہ آپ کو نہیں ملا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تھی کہ نہیں دی؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ رجوع کر لیجیے، صبر کیجیے، تو آپ بھی اگر صبر کریں اور اس کو چھپائے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں جہاں تک جائز کا معاملہ ہے تو آپ کے لیے یہ جائز ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ آج کل رہن پہ گھر لے کر اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم بنتا ہے؟ نہیں جائز ہے، اللہ یہ کہ جو متوسط کرایہ ہے وہ کرایہ آپ دیتے رہیں، متوسط جو کرایہ ہوتا ہے اس کو آپ دیتے رہیں، ورنہ آپ اس میں داخل ہوں گے کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، یہ شریعت کا ایک اصول ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسے ریاض اور ہارا وغیرہ کا جو علاقہ ہے یہاں پر مسجدوں میں یعنی عامل لوگ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جمعہ کے دن بالخصوص اندر نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہم راستے میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو کیا ہمیں جمعہ کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی جمعہ کا تو ثواب ملے گا، لیکن اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے وقت دیا ہے۔ جمعہ کا فریضہ آپ سے ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے کہ آپ پہلے جانا چاہتے ہیں، آپ پہلے بھی جا رہے ہیں 10 بجے، 10:30 بجے، 11 بجے، اب آپ 12:30 بجے جائیں تو 12 پر خطبہ ہو رہا ہے، اور 12:30 جمعہ کے لیے جائیں اور آپ کہیں ہمیں پورا جمعہ ملے، ظاہر بات ہے تو ڈیوٹی نبھانا ہے۔ لیکن فعلاً اگر آپ وقت پر جاتے ہیں، جمعہ کا جو اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو، یہ ساری شرطیں آپ رکھ رہے ہیں، اگرچہ آپ کو باہر جگہ مل رہی ہے آپ کو ثواب پورا ملے گا، آپ کو یہ ثواب پورا ملنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر امام کے پیچھے آپ ہیں اور صفیں باہر تک لگی ہوئی ہیں، 2 کلومیٹر تک کون چلی جائیں صفیں، شرط یہ ہے کہ صفیں متواصل ہیں، تو آپ کو مسجد میں امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے، آپ مسجد نماز پڑھنے کے حکم میں ہیں۔ جی
جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ حرم آج کل کافی بڑی جگہ پر وہ پھیلتا جا رہا ہے، تو جب حرم اتنا بڑا پھیلے گا تو اس حرم کے پھیلنے کے بعد وہاں پر نماز پڑھنے میں کیا 1 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے اگر جو ہے مسجد کا جو دیکھیے 2 حصہ ہوا کرتا ہے، ایک حصہ مسجد کا وہ ہے جو جس کی 4 دیواری مسجد دیواریں بنی ہوئی ہے کہ نہیں، اور ایک حصہ ہے وہ باہر کا حصہ ہے، وقت ضرورت جو ہے وہ نماز کے لیے وہاں پر یہ چیز کر دی جاتی ہے۔ تو جو احاطہ کا حصہ ہے نیا ہے یا پرانا ہے پورا ایک حکم میں آئے گا، پورا ایک حکم میں آئے گا۔ البتہ جو باہر کا حصہ ہے وہ اس وقت مسجد کے اندر کے حکم میں آئے گا جب صفیں وہاں تک متواصل ہوں گی، تو صفیں متواصل ہوں گی تو اسی حکم میں آئے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اصل مسجد ہے یا جو الگ مسجد ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں ایک ضعیف حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میری اس مسجد کو اگر صنعاء تک بڑھا دیا جائے تو کیا ہے وہ حرم ہی کو مسجد کا حکم میں ہوگا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن علامہ البانی اس حدیث پر تعلیق لگاتے ہیں لیکن صحابہ کا عمل اور علماء کا عمل اسی پر ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مسجد نبوی کے اندر اضافہ کیا ہے دائیں طرف اور آگے، تو دائیں طرف بھی مسجد سے خارج ہے اور آگے بھی خارج ہے۔ امام آگے ہی کھڑا ہوتا تھا، پہلی صف آگے ہوا کرتی تھی، مسجد نبوی کی جو حد تھی اس سے آگے، تو ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، کہیں یہ نہیں کہ ہاں صحابہ اس کو چھوڑ کر کے روضہ میں آپ کے مرپاتہ کھڑے ہوا کرتے تھے یا جیسے آج لوگ تبرک حاصل کرتے تھے، یہ نہیں ہے۔ تو علی کل حال مسجد کا اگر احاطہ میں ہے تو جہاں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے حکم میں ہے، اور اگر جو باہر کا حصہ ہے یعنی جو حدود دیواروں سے گھرا ہوا ہے یا مسجد کے حکم میں چاہے جس جگہ پر آپ بیٹھیں گے، مسجد نبوی میں ہے کہ نہیں ہے، مسجد حرام میں جو چاروں طرف سے وہ جو ہے وہ دروازے لگے ہوئے ہیں اور یہ گھرا ہوا ہے، اور اگر جو ہے باہر کا جو حصہ ہے جو صحن ہے اس میں اگر آپ اندر خالی جگہ ہے اور یہاں پڑھتے ہیں تو آپ کو مسجد پڑھنے کے حکم میں نہیں ہوگا، ان لائے کی صفحے کیا ہیں وہ متواصل ہو جائیں۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ خلافت یعنی نظام اسلامی کو قائم کرنے کے لیے کیا محنت کرنی ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی قوم اپنی جماعت کی اصلاح حسن توحید کے اوپر یہ ضروری ہے، یہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ دوسرا نمبر آیا کرتا ہے۔ آج بہت سی جماعتوں کے فشل اور ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے سیاست کو مقدم رکھا ہے اور توحید عقیدے کو بعد میں رکھا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج 40-45 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ 70-80 سال بھی ہو رہے ہیں، لیکن جماعت میں تنزل ہی آئی، کبھی ترقی نہیں ہو پائی۔ اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم جو ہے مختلف مقامات پر صدقے کے ڈبے رکھوا دیتے ہیں اور ان میں سے مستحق لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا کھانا بنانے والا صدقے کے پیسوں میں سے اپنی اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے مسئلہ مشکل ہے، اس میں زکوٰۃ کے بھی پیسے رکھے جاتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس میں عام صدقات بھی رکھے ہو جاتے ہوں گے، اس لیے کھانا کھلانا ہو سکتا ہے قسم کا کفارہ بھی اس میں رکھا جاتا ہو، نظر کے جو پیسے وہ بھی رکھے جاتے ہوں، عام صدقہ جو ہے اس سے اجرت لے سکتے ہیں، لیکن یہ خاص جو صدقات ہیں متعین ہیں اس میں اجرت نہیں لے سکتے۔ تو جو لوگ اس کے اوپر قائم ہیں اس کی ذمہ داری انہیں نبھانی چاہیے، اس کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ عام اور بہت سے مآخذ ہیں اور مصادر ہیں، وہاں سے اس کو جو ہے تنخواہ دے دیا کریں پکانے والے کو۔ جی اگر عرف میں اگر معلوم ہے کہ اس سے سب سسٹم چلتا ہے، مثال کے طور پر کھانا بنانا بھی اور ٹرانسپورٹ، میں آپ سے کہہ دیا شیخ کہ وہ اگر زکوٰۃ کا تو نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے مصارف محدود ہیں، تو زکوٰۃ میں بھی تو کام کرنے والے کو دیا جا سکتا ہے، یہ کون تحدید کرے گا اور کتنا ہوگا یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ اسی لیے دیکھیں نہیں، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ جو عاملین علیہ ضروری ہے کہ یہ کس سے متعین ہو، کس کی طرف سے، حکام وغیرہ کی طرف سے متعین ہونا کہ ہر آدمی اپنے ہم جو ہے کیا یہ عاملین علیہ میں داخل ہیں۔ عرف دیکھا جائے گا نا وہاں پر، مثال کے طور پر ایک کھانا بنانے والے کو کیا نہیں وہ غریب ہے، فقیر ہے، وہی طرح اجرت نہیں دینی ہے اس کو اس میں زکوٰۃ میں سے حصہ دینا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کے میں سے فیصد متعین کر لینا، جو عام طور پر زکوٰۃ وغیرہ پیسہ وصول کرتے ہیں کہ اتنا فیصد میں وصول اتنے فیصد دوں گا، علماء کہتے ہیں جائز نہیں۔ تو علی کل حال یہ میری اپنے سمجھ ہے، اور جو حدیث وغیرہ ہیں وہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ عام صدقات میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن جو خاص صدقات متعین ہیں اس میں نہیں. جی اچھا، کوئی کمیٹی اگر زکوٰۃ لیتی ہے، زکوٰۃ وصول کرتی ہے، پھر وہی کمیٹی زکوٰۃ تقسیم بھی کرتی ہے، تو اس میں سے جو تقسیم کرنے کا جو خرچ وغیرہ آتا ہے، تقسیم کرنے کا خرچ نہیں لیا جائے گا. تقسیم کرنے والا غنی عاملین علیہ شیء کون ہیں؟ وہ جا کر کے تو اصول کر کے لے آتے ہیں. یہ نہیں آفس میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ نہیں عاملین علیہ. تنخواہ نہیں، وہاں پر مقصد یہ کہ جو خرچ اللہ کے بندے جو ہے یہ خرچ اور تنخواہ ہے نا. میری بات سنیے، یہ کمیٹیوں کے پاس اور بھی مصادر ہیں. کیوں زکات ہی کے لیے آپ لوگ جو ہے اس پر اڑے ہوئے ہیں؟ اور بھی مصادر ہیں کہ مصادر ہیں ان کے؟ تو ٹھیک ہے، اس میں سے رکھیں. نہیں، کہیں ایسا نہیں صرف زکات ہی ہوا کرتی ہے. لوگوں سے متعین کریں کہ بھائی ہم اس میں سے ان کا بھی خرچہ دیں گے. شیخ دیکھیے مسئلہ بڑا دقیق ہے ہمارے یہاں. نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اتنی زکات آئی ہے اور اتنی زکات میں سے اتنا لوگوں کو دیا گیا. اور ٹھیک ہے، مستحقین مینجمنٹ تک یہ لوگ جو آفس میں بیٹھے کام کریں اکاؤنٹوں مستحقین میں داخل ہوں گے اور نہ عاملین علیہ میں داخل ہوں گے. واللہ عالم، اور لوگوں سے پوچھ لیجیے. لیکن میرے سمجھ کے مطابق جہاں تک ہم نے علماء کے اقوال پڑھے ہیں اس میں یہ داخل نہیں ہے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم علماء عرب جو ہے تقلید کے بارے میں یعنی زیادہ سختی نہیں دکھاتے ہیں، جبکہ بر صغیر کے علماء کرام جو ہے اس معاملے میں، اور جبکہ اہل حدیث کا ایک بنیادی اصولوں میں سے تقلید کا معاملہ ہے، یہ فرق کیوں پایا جاتا ہے؟ اصل میں دیکھیے، یہ ایک سوال اگر آپ مستقل بعد میں رکھتے تو میں اس کی وضاحت کرتا. تقلید سے مطلب دیکھیے میری ایک کلپ کا لوگوں نے بڑا غلط استعمال کیا ہے، اپنوں نے بھی اور دوسروں نے بھی. جہاں تک علماء عرب آج یہاں پر دیکھ لیجئے، تقلید کا وہ تصور ان کے یہاں ہے جو ہمارے یہاں احناف کے یہاں ہے. ہمارے یہاں احناف کیا ہے؟ زمیں تلت زماں تلت گل محمد والی بات ہے. حدیث بالکل واضح ہو جائے، حجت بالکل قائم ہو جائے، پھر بھی اپنے امام کے قول کو لوگ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور یہ بات میں یعنی کوئی بلا وجہ کی دعویٰ نہیں ہے. تقریر ترمذی شیخ الہند کو اٹھا کر کے دیکھ لیے، وہ بڑے واضح طور پر کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ مَسْأَلَةَ خیار فی مہمات مسائل، خیار بیع کا مطلب بڑے اہم مسائل میں ہے. وَكَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ صَنَّفُوا رَسَائِلَ فِي تَرْدِيدِ مَذْهَبِهِ، اور بہت سے متقدمین اور متأخرین نے امام ابو حنیفہ کی تردید میں رسالے بھی لکھے ہیں. اور ہمارے شیخ نے بھی امام شافعی کے مسئلے کو راجح قرار دیا ہے. لیکن وَلَكِنْ نَحْنُ مُقَلِّدُونَ يَجِبُ عَلَيْنَا تَقْلِيدُ امامنا ابی حنیفہ. اب اس کے بعد کیا کہیں گے؟ شرک فی توحید رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ ٹھیک. اور یہ چیز آپ علماء عرب کے ہاں نہیں پائیں گے، آپ جو ہے نہیں پائیں گے، الا ایک نادر کوئی جو ہے بلا وجہ عصبیت سے کام لیتا ہے، ورنہ آپ ان کے ہاں نہیں پائیں گے. ان کی کتابیں دیکھ لیں اور آج ان کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ وہ صاف جن سے، اس لیے کہ میں آج 40 سال سے یہاں ہوں، مجھ سے گفتگو جو ہے علماء دوسرے حتیٰ کہ بڑے بڑے جو ششن جج یعنی بڑے قاضی القضات وغیرہ، ان سے میرے گفتگو اس سلسلے میں ہوئی، وہ بالکل واضح کہتے ہیں کہ ایسا قطعا نہیں. نہ ہم قاضیوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم فقہ حنبلی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں، نہیں. تو ان کے یہاں جو تقلید کیا تصور ہے کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کا ایک مدون ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی حدیث کی بنیاد پر اس کے نزدیک دوسرا مسئلہ راجح ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو کوئی اس سے کام نہیں لیتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ اسلوب جو ہے اجتہاد کا پسند ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل فیصلہ کس کے پاس ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوگا. تو جو عدم تعصب کی بات ہے وہ وجہ اس کی ہے یہاں پر یہ ہے کہ نہیں. آپ اس کی سب سے واضح دلیل اگر دیکھنا چاہیں تو شیخ صالح الفوزان ہے، ان کی کتاب الملخص الفقہی دیکھ لیجیے. بلیہی کی کتاب دلیل الطالب کی جو ہے انہوں نے وہ السلسبیل فی معرفت الدلیل اٹھا کر کے دیکھ لیجیے آپ. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ جو انہوں نے روض المربع یا ان کی شرح لکھی، اس کو آپ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے وہ حقیقت واضح ہو جائے گی. چھوڑ دیا شیخ میں نے بات کو کہ ان کے اوپر حدیث کا غلبہ رہا ہے نا، لیکن ان لوگوں کو آپ دیکھیے، بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی. بخلاف اس کے ہمارے دوسرے لوگوں کو دیکھ لیجیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ابھی یوٹیوب پر موجود ہے، وہ جو اپنے کو شیخ الاسلام کہلواتے ہیں، پتہ نہیں کہاں تک آگے یا نہیں، وہ کیا ہے بریلویوں کا جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری، کیا نام اس کا؟ طاہر القادری. وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے، اور یہ مفتی طارق مسعود جس کے بارے میں آج کل بڑا ہوا کھڑا ہوا ہے، صاف کہتے ہیں کہ ہاں علماء نے، ائمہ نے، امام بخاری نے، سب نے رفع الیدین کیا ہے. حتیٰ کہتے ہیں کہ جو غوث اعظم ان کے یہاں کہلاتے ہیں عبد القادر جیلانی، وہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے ایک کہ ہمارا مسلک نہیں ہے. آخر یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر بات یہ تقلید ایسی ہے جو جائز نہیں ہے، قطعا نہیں جائز.
اور یہی اصل مسئلہ جو ہے اختلاف کا ہمارے جو احناف درمیان ہے اسی بنیاد پر ہے. وہ تو اب یہاں تک کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں اور اپنے وہ کتابوں میں لکھتے ہوئے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو بھی حنفی ہو کر کے آئیں گے, حنفی مذہب کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. نعوذ باللہ من ذلک. تو علی کل حال جو ہے عرب اس کی بات نہیں. اصل چیز کیا ہے, حجت کیا چیز ہے, دلیل ہے. وہ ہم سے عقیدے میں متفق ہونے کے باوجود جہاں علماء چونکہ اس بارے میں متفق ہیں کہ اصل حجت کس کو مانا جائے, قرآن اور حدیث کو, کوئی بات نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم گردن کے مسح کے تعلق سے احادیث وغیرہ پائے جاتے ہیں, یہاں پر بھی وہی چیز بتائی جاتی ہے کہ علماء اہل حدیث بھی جو ہے وہ ان کے پاس بھی بہت ساری حدیثیں اگر صحیح ہیں, جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ابھی صحیح ہیں, اس کے باوجود بھی چونکہ امام ابن تیمیہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف کہا, لہٰذا اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. لہٰذا گردن کے مسح والی حدیث بھی ویسی صحیح صحت کو پہنچتی ہے, لیکن کون سی حدیث صحت پہنچی؟ لائے کوئی ایک حدیث پیش کرے. کبار علماء, خود ان کی علماء مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ گردن کے مسح سے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں ہے, اسی لیے ان کے نزدیک خود بھی صحیح نہیں, اس لیے اس کو مستحب مانتے, سنت نہیں مانتے. احناف کے یہاں گردن کا مسح کیا ہے, سنت نہیں ہے, کیا کہتے ہیں وہ, مستحب ہے. اور جو حدیث یہاں پر لیث بن طلحہ کی جو حدیث ہے, نہیں, لیث عن طلحہ بن مصرف عن ابی ہے عن جدہ والی ہے کہ نہیں ہے. لیث بن ابی سلیم یہ متفق علیہ ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے. کون کہتا ہے صحیح راوی ہے؟ بعض لوگوں کو کتاب پڑھنا نہیں آتا, کتاب پڑھنا نہیں آتا ہے, وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کی کیا بات مل گئی بس. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں یہ لکھ دیا ہے صدوق اختلط فی آخر عمرہ فترک. وہ صدوق ہیں اپنے لحاظ سے, بس یہیں تک لے لیا بس کہ صدوق ہے. اس کے آخر حافظ جو لکھا ہے کہ لیکن آخری عمر میں ان کا حافظہ گڑبڑ ہو گیا. اب یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ پہلے کے حدیث کون ہے اور بعد کے حدیث کون ہے, تو ان کو ترک کر دیا ہے, تو متفق علیہ ان کا ضعیف ہونا. اسی طریقے سے طلحہ ابن مصرف جو ہیں, مصرف ابن کعب, طلحہ کے والد جو ہیں وہ بھی مجہول راوی ہیں, تو حدیث صحیح کہاں ہے؟ سنن ابو داؤد میں خود امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا سند اور اس کو ضعیف قرار دیا, بلکہ ہمارے خاص سفیان کا قول نقل کیا ہے ایش حضرت طلحہ ابن مصرف نبی ہے جدی. کلمت ایش ایو شیء اصل میں ہے نا, ایش ہم نے پہلی بار اسی حدیث میں دیکھا ہے, سعودیہ آنے کے بعد ایش لیش معلوم ہی نہیں تھا. سعودیہ آنے کے سے پہلے ایش لیش کیا چیزیں نہیں معلوم تھا, ہے کہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے سنن ابو داؤد میں پڑھا کہ ایش حضرت طلحہ ابن مصرف نبی ہے جدی, تو ادھر ابو داؤد اس کو ضعیف قرار دیا. تو کون کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے؟ یعنی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یعنی علماء اہل حدیث نے امام ابن تیمیہ کی وجہ سے کسی صحیح حدیث کو, بالکل غلط ہے. اور دوسری چیز ہے ایک حدیث جس کا حوالہ دے رہے ہیں, اس حدیث میں کہا کہ ہم نے گردن کا مسح کیا. بھائی گردن کا مسح کیا ہے احناف کے نزدیک؟ دیکھیے یہ دونوں انگلی بچائے رکھیں گے, یہ تین انگلیاں ادھر کی, تین انگلیاں ادھر, اس کو بچائے رکھیں گے. یہ پھر اس کے بعد ہتھیلی لے آئیں گے, ہے نا, پھر اس سے کان کے اندر کا مسح کریں گے, انگوٹھے سے باہر کا, اور یہ باقی نا اس سے گردن کا مسح کریں گے. یہی نا گردن کا مسح. اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا حتی بلغ القذل او قفا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیچھے گدی تک لے کر کے گئے اور پھر واپس لے آئے. یہ گردن کا مسح تو ہے نہیں. جو گردن کا مسح وہ لوگ پیش کرتے ہیں اپنی, یہ گردن کا مسح ہے. خود ہی سوچیے آپ, یہاں تک گئے کہ لے کر گئے سر یہاں آخر تک, مان لیا جائے گردن تک گیا تو گردن کا مسح تو نہیں ہے نا. یہ کیا ہے, سر کا مسح آپ نے کیا گویا کہاں تک, گھر کے گردن یہاں شروع ہوتی, اس کے بعد آپ لے کر کے آئے. تو اس حدیث میں گردن کا مسح کوئی ذکر ہی نہیں ہے, تو محل اختلاف ہی نہیں ہے. محل اختلاف کیا ہے, وہ گردن کا مسح ہے جو کان کا مسح کرنے کے بعد اب وہ ہاتھ کے پچھلے حصے سے اپنے گردن پر پھیرتے ہیں وہ. جی اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے اور جہنم اس زمین کے نیچے؟ دیکھیے حدیث سے یہی واضح ہو رہا ہے, حدیثوں سے یہی واضح ہو رہا ہے. مثال کے طور پر جو ہے کیا, وہ لے کر کے روحوں کو جایا کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو جنت میں, ہے نا. پھر اس کے بعد اگر بری روح ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے نا, تہوی بہ الريح فی مکان صحیح. اور سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ذوہب بہ الی امہ الہاویہ, ہاویہ کہتے ہیں بہت گہرے گڑھے کو, اسے اس کے ٹھکانے ہاویہ کے پاس میں لے جایا گیا ہے. تو اندازہ لگتا ہے کہ جہنم, اسی لیے دیکھیے جنت کے لیے جو درجات آئے ہیں, اللہ آیا درجات کے ہیں, درجہ مانے ایک اوپر جانا,
اور جہنم کے لیے درکات کا ہے، فی الدرک الاسفل من النار، درک اس کو کہتے ہیں یہ نیچے کی طرف جانا، یہ ہے کہ نہیں؟ اسے قرآن میں بھی جنت اور جہنم اس ناحیے سے فرق کیا گیا ہے، درجات ہیں، درجہ کیا ہے؟ اوپر طرف جانا ہے، اور درکات کیا ہے؟ وہ نیچے طرف جانا ہے۔ تو یعنی زمین میں ہے جہنم؟ واللہ اعلم کہاں پر ہے، اس زمین میں ہے، کہیں اور ہے، زمین کے نیچے ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یعنی کہ اگلا سوال کے 7 زمینوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہے، والذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیا اور اسی طرح کی زمینیں بھی، گویا زمین بھی 7 ہیں، جیسے 7 آسمان ہے ویسے 7 زمین ہے۔ اب 7 زمین بظاہر یہی کہ طبق الگ الگ ہے، ہو سکتا ہے کہ آسمان ہو ایک آیا، پھر دوسرا آسمان، تو یہ ہے جو اس کے زمین وہاں پر ہے کہ نہیں؟ واللہ عالم کیا طریقہ ہے۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم میرا ایک گھر ہے جس کو میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن ابھی کرائے پہ دیا ہوا ہوں، لیکن وہ بک نہیں رہا ہے کیونکہ اس میں جنات اور شیطان کے اثرات ایسے ہیں، اس طریقے سے مشہور ہو کر وہ 2 سال ہو گیا ہے، تو کیا اس کی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بھائی دیکھیے، وہ سامان تجارت جو تجارت کے لیے یا بیچنے کے لیے وہ بالکل جاہز تیار رکھا ہے، لیکن مدی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اس کی قیمت نہیں لگ رہی ہے، تو اب گویا مانا جائے کہ وہ بیکار پڑا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اس کی ہر سال زکوٰۃ نہیں ہے، جب بکے گا تو 1 سال کی اس کی زکوٰۃ دے دینی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ بھائی کے سوال سے یہی واضح ہے نا؟ جی تو کوئی نہیں۔ جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم کیا برتھ ڈے کے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا؟ کہیں یہ بدعت تو نہیں ہوگی؟ بالکل بدعت ہوگی۔ کیا ابو بکر اور عمر نے روزہ رکھا ہے؟ سلف سے کوئی ایسا قول پایا جاتا ہے؟ اور روزہ رکھنا برتھ ڈے کے دن، اب کیا ہفتے متعین کریں گے، سال متعین کریں گے؟ ہے کہ نہیں؟ اگر ڈے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہفتے متعین کریں، اور اگر تاریخ لیتے ہیں تو سال متعین کریں، اس کو کیا متعین کب رہیں گے؟ اللہ کے رسول نے 12 ربیع الاول کو روزہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنن صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن اس نے ہم یعنی روزہ کیا ہے ہم ولد تو، لیکن صرف یہی ایک وجہ آپ کے روزہ رکھنے کی نہیں تھی، بلکہ حدیث جو پتہ چلتا ہے کہ اس دن بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا، جیسے کہ صحیح سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ تو علا کل حال اگر یہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ علماء میں اس کے بعد سے کہیں بھی یہ چیز پائی نہیں گئی، اور اس چیز کو خاص عمل کے لیے روزہ وغیرہ کے لیے خاص کر لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو عید کا دن بنا دیا گیا ہے، اور عید کا معاملہ شریعت کے اندر کیا ہے، وہ متعین ہے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی خاص عمل جو سنت سے ثابت ہو تو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ایک بڑی اہم نیکی اور بندے کا بڑا اہم مقصد ہونا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے انسان کو کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں یہ سوچ کر کے چلنا ہوگا کہ کون سا کام اللہ کی رضا کا ہے وہ کرے، اور کون کام اللہ کے غضب کا ہے وہ کام نہ کرے۔ جیسا کہ حدیث کے ہیں مل التمس رضا اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اگرچہ لوگ اس سے ناراض ہوں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ والدین کی رضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اپنے والدین کو وہ راضی کرنا چاہے۔ اسی طریقے سے صبح و شام معنی اور مفہوم کو سمجھ کر کے 3 بار رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ اس کو پڑھیں۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کو راضی کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان مثال کا صلح کرانا، یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا یرضا، ایسے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سے کام ہیں، لیکن بنیادی اصل چیز اللہ کی رضا کی یہ ہے کہ بندہ ان کام کو تلاش کرتا رہے اور وہی کام کرے۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ آیا اس میں اللہ کی رضا ہے کہ رضا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم قرآن کے بعد کچھ ایسی کتابیں یا حدیث کی کتابیں بتائیں اسپیشلی عورتوں کے لیے، جس پر عمل کر کے، جس کو پڑھ کر ایک اپنی زندگی صحیح سے ایک عورت گزار سکے۔ بھائی دیکھیے مثال کو ریاض الصالحین ہے، اس کو پڑھا کریں۔ مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ کی اسلامی تعلیم کا 7واں حصہ جو ہے حسن خواتین جنت جس کا ذکر ہے، اس کا اہتمام کیا کر پڑھا کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ کے شمائل ترمذی جو ہے شمائل ہیں، ان کو پڑھا کریں۔ جی
اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ ہاتھ کے پوروں پر یعنی انگلیوں کے پوروں پر تسبیح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. آپ نے عورتوں کو کیا ہے انامل کا حکم دیا، انہوں نے کہا یہ ہے. جی جی جیسے سنا ابو داؤد وغیرہ میں روایت موجود ہے. جی اگلا سوال ساتھی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک شیخ یہ بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا مسلک ہے کہ اگر کوئی عورت کو اجرت دے کر اگر کوئی زنا کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر حد نافذ نہیں ہوگی. اس کا کیا معنی؟ دیکھیے اس لیے فلسفہ گڑھا گیا ہے اس میں، بس کہ اس میں شبہہ پایا جا رہا ہے نکاح کا، اس لیے نکاح مہر دی جاتی ہے، یہاں اجرت دی جاتی ہے. تو اس کا مطلب اب تو دنیا میں عموماً جو ہے 99% ایسے لوگ جن کے اوپر حد قائم نہ ہو، ہے کہ نہیں. اصل چیز عمل زنا ہے اور یہ جان اس میں نکاح کی کوئی شبہہ نہیں پایا جا رہا ہے، نکاح کا کوئی شبہہ نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر حد قائم ہوگی. اب مشکل یہی دیکھیے فقہ حنفی کی یہی مشکل ہے کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ فقہ کے اس مسئلے کو اور جو بلا وجہ کسی خاص نقطے کو ایسے وہاں حنیفہ کی منسوب کر دیا جاتا ہے رحمہ اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری ہے کہ نہیں. اب اس کی تعویلات پر تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں بجائے اس کے کہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز متروک ہو گئی، جیسے فقہ حنابلہ وغیرہ کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وادی سے آنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا جو نماز میں سکھایا، یہ صرف یہی تھا یا سورہ فاتحہ کے بعد وہ یہ پڑھا کرتے تھے؟ نہیں بھائی، دیکھیے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث تو ہے کہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اسے سکھایا طور پڑھنے کے لیے. اس کے آخر میں ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، میرا لیے کیا تھا، آپ نے اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ آپ نے ان کو سکھایا. اور دوسرا وہ ہے کہ میں نہیں یاد کر سکتا تو آپ نے انہیں سکھایا کہ کیا ہے سبحان اللہ جو ہے سورہ فاتحہ کی جگہ پر، ورنہ سورہ فاتحہ اگر کسی کو معلوم ہے یاد ہے تو اسے کوئی دوسری صورت پڑھنے دوسری چیز پڑھنا اس کو واجب ہی نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم میری بیٹی نے میری بہن کا دودھ پیا لیکن پتہ نہیں کہ کتنے مرتبہ، لیکن کم از کم 3 مرتبہ تو یاد آ رہا ہے. دیکھیے یہ اصل چیز یہ ہے کہ جب پتہ نہیں ہے تو یہ شبہے کا معاملہ ہے. من اتقى الشبہات فقط برئ لدینہ، جو شبہات سے اپنے آپ کو بچا لے اس نے اپنے دین کو بچا لیا ہے. من وقع فی الشبہات فقط وقع فی الحرام. اور یہ شرمگاہ کے حلال اور حرام کرنے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ بچیں اور اس سے شادی جو ہے کسی ایسے بچے کی نہ ہو جس نے اس کا دودھ پیا ہو. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر نیاز کا کھانا ہمارے گھر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھا لیجیے. کھا لیں تو اس کھانے کے اوپر کچھ گندگی تھوڑی لگی ہے، الا یہ کہ وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو. تو دیکھیے یہ ایک الزامی جواب ہے. بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو قبول نہ کیا جائے، ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدعات پر اس کی مدد ہو رہی ہے، بدعات پر اس کی مدد ہو رہی ہے. ورنہ صرف یہ ہے کہ کھانا اس کے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی بچوں کو کھلا دیں، دوسروں کو دے دیں. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ نہیں لوٹا سکتی ہیں تو نیاز اسی کو کہتے ہیں نا، پھر جو غیر اللہ کے نام پہ جو کھانا بنایا جاتا ہے کھانا اس میں جو ہے گوشت. تو دیکھیے وہ چیزیں جیسے پھل ہیں عام طور پر یہ کھانے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نہ ناجائز ہوتا ہے. اصل چیز اگر وہ ہو کیا وما اہل لغیر اللہ سے مراد کیا چیز ہے، وہ ذبیحہ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے پوچھا گیا مشرکین کے عید کے موقع پر نوروز وغیرہ ہمارے پاس ہدیات ہیں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا جو پھل اور آم کھانا ہے اس کو کھا لو، اور اگر ذبیحہ ہے تو اس کو نہ کھاؤ. اچھا پھل ان کھا سکتے ہیں؟ ہاں کوئی حل نہیں اگرچہ ان کی عیدوں کے غیر مسلموں کی ہاں، لیکن وہی کہ آگے یہ جیسے ہو ہم کسی بدعتی وغیرہ سے پرہیز ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے ہم بدعت کی تائید کر رہے ہیں، لیکن غیر مسلموں سے کوئی تائید نہیں ہو رہی اس کی. جی جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ اگر محرم کے موقع پر جیسے کہ بدعتی لوگ جو کھانا بناتے ہیں وہ ہم اپنے گھر میں بھی اگر کوئی بنا لے تو کیا حکم ہے؟ کیوں بنائیں گے آپ؟ ان کی مشابہت کیوں کریں گے؟ نہیں کبھی کبھی بچے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے یہ کھانا. ہاں تو اس کا اظہار عام نہ ہو تو ایسے بچوں کو دیکھیے یہ چیز ضروری ہے تربیت کے لیے. بچوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ بچے ویسے موقع پہ ضد نہ کریں، انہیں سمجھایا جائے ہے نا. انہیں اور کچھ چیزیں بنا کر کے دے دی جائیں، انہیں بازار سے کوئی چیز لا کر کے بہلیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج آپ یہ کر رہی ہیں، آپ کی نیت نہیں، کل بچے کیا کہیں گے کہ ہمارے یہاں تو بنتا رہا ہے کہ نہیں. تو اس سے ایک بدعت کی بنیاد پڑ جائے گی. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہیں اگر کسی کو زکوٰۃ کے پیسوں سے کھانے پینے کے سامان دیے جائیں اس ڈر سے کہ کہیں وہ پیسے کو برباد نہ کرتے تو کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے صرف اگر ڈر کا مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ ہے کہ غالب گمان ایسا ہے
تو ایسے موقع پر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ان علماء کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ انہیں نقد ہی دیا جائے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ اولاد کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کو پیسہ دیں، جبکہ ماں باپ کے پاس پیسہ خود آ رہا ہے، تو کیا بچوں کو بھی دینا ضروری ہے؟ یہ سوال ابھی قریب ہی گزرا ہے کہ اولاً تو والدین اس کے محتاج ہوں، ثانیاً بیٹے کو اس سے غرض لاحق نہیں ہو رہا ہے، ثالثاً بیٹے کے اوپر جو ذمہ داریاں بچوں وغیرہ ان کے سے کمی نہیں آ رہی ہے، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر والدین محتاج نہیں ہیں اور والدین کسی اور کو دے رہے ہیں، یا اپنا ان کا جو آ رہا ہے اس کو دوسرے کو دے رہے ہیں، اور بچے کسے انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 9 لاکھ کھلاؤ، تمہارے باپ ہے، ہماری ذمہ داری تمہارے اوپر، یہ بات غلط ہے۔ جی دیکھیے، یہ بات ایک مسئلے کی میں کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن معاملہ کو چلانے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اور بھی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم اگر کسی گھر میں یہ معاملہ پیش آ جائے کہ اگر کوئی شخص یعنی اپنی بیوی کے بہن سے نکاح کر لے، پھر اس کے بعد بچہ بھی ہو جائے، تو اس بچے کا کیا حکم ہوگا، اور کیا وہ بچہ کیا مانا جائے گا؟ کیا اس کو نماز پڑھانے کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی ماحول میں؟ بھائی دیکھیے، آخری جو چیز ہے وہ سمجھے ایک فقہی مسئلہ ہے۔ اگر وہ اپنے طور پر اس لائق ہے نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے ہے، اور وہ اس کے اندر وہ فواحش منکرات نہیں ہیں، تو عام مسلمانوں کی طرح اس سے تعامل کیا جائے گا۔ البتہ جہاں تک پہلا مسئلہ پوچھا ہے، یہ نکاح منعقد ہوگا ہی نہیں، وہ باطل ہے، اور دونوں زانی ہیں، دونوں زانی ہیں، الا یہ کہ بیوی کو چھوڑ کر کے پھر دوبارہ نکاح کرے، جی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ دونوں زانی۔ اور ایسا بچہ اگر ایسی جگہ پر وہ شخص موجود ہے کہ معلوم نہیں ہے اس کو، جیسے بہت سے جاہل علاقے ہوتے ہیں کہ ہاں سالی سے بھی شادی کرنا کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے، جاتے ہیں بعض سوالات آئے ہیں کہ ماموں نے بھانجی سے شادی کر لی ہے کہ نہیں ہے، تو اگر ایسی جگہ پر نہیں ہے جہاں یہ جائز سمجھا جاتا ہے جہالت کی بنیاد پر، تو یہ ولد الزنا ہوگا، اور نہیں تو یہ نکاح شبہ ہوگا، لڑکا باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا۔ البتہ یہ علم کے بعد دونوں میں تفریق کرا دی جائے گی۔ جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسا کہ آج کل بہت سارے ایپ وغیرہ نکلے ہیں جس میں پیسہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سبسکرائب کیا جاتا ہے، اس کو شیئر کیا جاتا ہے، تو اللہ عالم اس کا میرے سامنے کوئی صحیح تصور نہیں ہے، اللہ عالم، اور سے پوچھ لیں کیسے۔ جی مطلب یعنی اگر حلال چیزیں ہیں تو شیئر کرنے کا کیا حکم ہے شیخ؟ اگر یعنی ویڈیوز اگر جائز ویڈیو ہیں تو کوئی حرج نہیں، شیئر کیجیے، آپ کو پیسہ ملے گا۔ جی بس شرط ہے کہ ساری چیزیں حلال ہونی۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔